حنیفہ۔ آج کل ہماری قوم، ہمارا سماج اپنی ذہن کو اتنی نیچ کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، اتنی نیچ کی طرف کہ اندازہ مت لگائیے۔ اے مولانا، آپ یا تو امامت کیجئے گا یا تو کاروبار کیجئے گا۔ کیا حضرت غلط تو نہیں؟ بالکل۔ کیا کہتے ہیں؟ حق بات ہے۔ اے مولانا، اگر کاروبار کرو گے تو امامت کے مصلی پہ نہیں چڑھو گے۔ فوراً کمیٹی والے کو بیٹھایا، یہ مولانا کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بھیا کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو کاروبار کرنے لگا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور جن کے ذہن و فکر میں یہ باتیں رہتی ہے، آؤ سرکار امام عالی مقام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، یا امام آپ بتائیے آپ کیا کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ارے نادانو، تجھے معلوم نہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا کاروبار کپڑے کا اگر کسی کا تھا تو وہ میرا تھا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا کاروبار کپڑے کا تھا تو کس کا تھا؟ میرا تھا۔ میں کپڑے کا کاروبار بھی کرتا تھا، مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، مدرسے میں پڑھاتا بھی تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، محلے میں جا کر کے تبلیغ بھی کرتا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنے ذہن و فکر کو قریب کرو اور اندازہ لگاؤ، جب سب سے بڑے امام کاروبار بھی کرتے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، تو آج ہمارے علماء کرام کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ آج ہمارے علماء کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں، اگر ہمت ہے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اگر ہمت ہے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ میلاد محفل میں بلاؤ گے مولانا کو، 500 روپے، 200 روپے، 300 روپے تھماؤ گے۔ ہمت ہے جو باہر کے عالم کو بلا کر کے 5-5، 10-10 ہزار روپے دیتے ہو، وہی اپنے مسجد کے امام کو دے کر کے دکھاؤ تو دیکھوں تیرا دین۔ مسجد کے امام کو 15,000 روپے کی تنخواہ دینے میں موت آتی ہے، تو 15,000 روپے ایک رات میں، 1 گھنٹہ میں کیسے دے دے گا؟ جنازہ نکل جاتی ہے اس قوم کی۔ لیکن باہر کے عالم آئیں گے، ایک بیان کو 1000 جگہ پہ پڑھیں گے، بولیں گے، لیکن یہ مسجد کا امام ہے۔ یہ کون ہے؟ مسجد کا امام ہے، جو ایک بار بیان کر دے گا، ایک جمعہ میں بیان کر دے گا، وہ بیان دوسرے جمعے میں نہیں کرے گا۔ معلوم ہے کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محلے والے کہیں، مولانا صاحب یہ بیان تو آپ نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا، مولانا صاحب یہ بیان تو آپ نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا۔ حضرات محترم، اگر سچ جاننے کی کوشش کریں، اگر سچ جاننے کی کوشش اگر کریں آپ، تو سچائی یہ ہے کہ جو بیان آپ کو علماء کرام دے دیں گے، جو شان علماء کرام آپ کو بتا دیں گے، وہ شان اور وہ بیان جو ہے اور کوئی مقرر اور کوئی مولانا آپ کو نہیں سنا سکتے، اور کوئی مقرر اور کوئی مولانا نہیں سنا سکتے۔ معلوم ہے کیوں؟ ایک مسجد کے امام کو ہفتے میں 4 دن، مہینے میں 4 دن، مہینے میں 4 دن، اور سال میں کم و بیش 48 سے 50 یا 52 54 ہفتے لگاتار آپ کو ہی سنانا ہے بیان، کسی اور کو نہیں سنانا ہے۔ اس لیے وہ مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ کر دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں کہ کہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر کے میں بیان کروں اور کوئی آ کر کے یہ نہ کہہ دے، مولانا صاحب یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے اٹھا کر کے لایا، تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کے بیان کرتا ہے، کیونکہ اگر ابھی ہم غلط بھی بول دیں، ابھی آپ نہ بھی بولیں تو صبح ہمارے پاس آ جائیے گا، لیکن جو مقرر آئے وہ آئے جب تک ہیں تب تک ہیں، وہ گئے تو پھر دوبارہ جب تک نہیں بلائیں گے تو وہ آنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیشہ ان باتوں پہ خیال رکھیں،
اگر آپ کو اپنے گھر میں امن اور امان چاہیے، اپنے محلے میں شان اور عزت چاہیے، اگر آپ کو اپنے قوم میں بلندی چاہیے، تو سب سے پہلے باہر کے عالم کو نہیں، اپنے مسجد کے عالم کی عزت کر کے دکھائیے۔ آپ اپنے مسجد کے امام کو کی شان اور مقام کو سمجھیے، ان کی عزت کرنا سیکھیے، اور جو نذرانہ آپ باہر دینا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنی مسجد کے امام کو دینا سیکھیے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور یہ کوشش کیجئے، کیا کوشش معلوم ہے؟ کہ ہم اپنے مسجد کے امام کو تنخواہ سے لے کر کے نذرانہ تک اتنا دیں کہ پہننے میں ہو، اوڑھنے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو، اور تمام ضروریات میں ہو، اتنا زیادہ اونچا ہو کہ صرف ہمارے سماج میں نہیں، ہمارے علاقے میں سب سے بلندی پہ ہو ہمارے دین کا عالم۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اپنے عالم کی اتنی عزت کرو کہ تم اپنے سر کا تاج اگر تم اسے سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے سر پہ تاج رکھ دے گا۔ آج کل ہم لوگ کس دنیا میں جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا دوستو۔ اس قسم کی باتوں پہ ہمیں ضرورت ہے دھیان دینے کی۔ ضرورت کیا ہے؟ دھیان دینے کی۔ آج نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ حضرت لگ بھگ اب تک میں جہاں تک جانتا ہوں 20% علماء کرام نے امامت چھوڑ دیا ہے۔ 20% کی بات بتا رہا ہوں سر۔ معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پتا ہے کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کے گھر کا خرچہ مہینے کا کتنا ہے، آپ کیا کہیے؟ حضرت وہی زیادہ نہیں ہوگا 40-50 ہزار روپے۔ غلط تو نہیں ہے؟ مہینے کا 40-50 ہزار روپے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ امام صاحب کو کیا دیتے ہیں، 5,000 7,000 8,000 10,000 12,000، یعنی کہ 15,000 جاتے جاتے ہمارا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ بولیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہمارا گھر 50,000 روپے میں نہیں چلتا ہے تو ایک عالم دین کا گھر 8,000 10,000 15,000 روپے میں کیسے چل جائے گا؟ کیا آپ کے گھر میں فیملی ہے اور امام کے گھر میں فیملی نہیں ہے کیا؟ آپ کے گھر میں ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے ہیں، رشتہ دار دوست و احباب ہیں، اور عالم دین کے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں کیا؟ نہیں دوستو، بلکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ آپ کی ہی جیسے ان کے بھی گھر میں فیملی ہے۔ جس طرح سے آپ کہیں کام یا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے آمد کا ایک اصول رہتا ہے کہ فلاں ٹائم میں فلاں پیسہ آئے گا، فلاں جگہ جائے گا، ہوتا ہے نا؟ ویسے ہی عالم دین کی بھی گھر میں ماں بہن بھائی باپ بیٹی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہاں ہمارا بھی بھائی، ہمارا بھی باپ، ہمارا بھی چچا، ہمارا بھی بیٹا، ہمارا بھی شوہر فلاں ٹائم میں تنخواہ ملے گی، وہ ہمیں بھیجیں گے، اپنی ضروریات کو پوری کریں گے۔ کیا کبھی ہماری قوم نے کیا کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کیا کہ امام صاحب یہ جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے، کیا اس تنخواہ سے آپ کا گھر چل جاتا ہے؟ کسی نے پوچھنے کی کوشش کیا؟ نہیں کیا۔ باہر کے جب عالم آئیں گے تو ان کے نام پہ، نذرانے کے نام پر لٹا دیں گے، مسافر کے نام پر لٹا دیں گے، لیکن کسی بھی عوام کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ جمعے میں جاتے ہیں نا تو 150 200 500 نہیں تو 10-20 روپے ہی کر کے امام صاحب سے مسافر کرتے ہیں۔ حضرت غلط ہے تو بتائیے۔ بس ہماری قوم کی کچھ اسی طرح کی خامیاں کو دیکھ کر کے، غلطیوں کو دیکھ کر کے، جو عالم امامت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ عالم مجبور ہو کر کے چھوڑ کر کے کاروبار میں چلے گئے۔ میں خود کاروبار کرتا ہوں، میرا خود کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ تو ان لوگوں کی محبت کھینچ کر کے لے آئی ہے۔
میں آیا تھا کسی کام سے لیکن میں رہ گیا. اللہ کے فضل و کرم سے میرا خود کا کاروبار ہے, لیکن شاید یہاں کا دانا پانی میرے قسمت میں تھا. آپ لوگوں کی محبت ملنی تھی, آپ لوگوں سے ملاقات ہونی تھی, اس لیے ہم یہاں تک پہنچ گئے. نہیں تو ہماری پرانی جگہ والے بھی پریشان ہیں بلانے کے لیے. حضرت آج تک ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں راجستھان میں ہوں. ناگور 9 سال رہا, ایک ہی جگہ پہ. بغری 3 سال رہ کر کے آیا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا. معلوم ہے کیوں؟ اگر میرا باپ ہے, ساری بات کا نچوڑ میں آپ کو بتا دوں, اگر میرا باپ عارف رضا کا باپ بھی ہے, اگر وہ غلط چلتا ہے, غلط بولتا ہے, تو اسے غلط ہی کہے گا, کبھی اس کا سمرتھن نہیں کرے گا. کیونکہ عارف رضا کو صرف ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے, ایک دہشت ہے. اے عارف رضا, تو دنیا میں راضی کر لے گا اپنے باپ کو, اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے نمازیوں کو, اپنے مقتدیوں کو راضی کر لے گا غلط باتوں پہ, لیکن بروز قیامت میں جب پیغمبر اعظم پوچھیں گے کہ اے عارف رضا, تجھے عالم اس لیے بنایا گیا تھا کہ تو عوام کے ہاں میں ہاں ملائے گا, اس کی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنائے گا, اپنے باپ کی غلط فہمی کو دور نہیں کر پائے گا, اپنی ماں بہن بیٹی اور بھتیجوں کی غلط فہمیوں کی اصلاح نہیں کرے گا, بلکہ ان کی فرمائش کو صرف پوری کرنے میں لگا رہے گا. تو بتاؤ عارف رضا کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اگر اللہ. بروز قیامت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارف رضا سے چہرہ پھیر لیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اگر پیارے آقا نے چہرے نبوت کو پھیر لیا, چہرے رسالت کو پھیر لیا, تو معلوم ہے آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. جہنم کی آتش جلائے گی تمہیں, تمہاری اولاد خود کو جلائے گی تمہیں. نارے جہنم سے بچو گے کیسے؟ اگر بچنا ہے تو پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. حضرات محترم, کہنے کا اصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. میری دل کی چاہت صرف یہ ہے, چاہے 5واں کلام ہو یا اسی کی طرح کوئی بھی گاؤں ہو, سماج ہو, بستی ہو, محلہ ہو, شہر ہو, ہر جگہ محلے والے اور کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی آمد کو دیکھ کر کے امام کے جو ہے آمد اور تنخواہ پہ نظر رکھیں, تاکہ جو امام ایک بار آ جائیں وہ جانے کا نام نہ لیں, اور اگر جائیں تو وہ جو ہے نا خوش ہو کر کے جائیں اور یہ کہیں کہ ہاں جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہوا. ایک بات بتائیے, یہاں ذمہ وار عالم موجود ہیں, دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اس چیز کو صحیح قرار دے دے کہ آپ کے مسجد کا امام پریشان ہے؟ کیا ہے؟ پریشان ہے, وہ آپ سے ناراض ہے, آپ سے دکھی ہے, آپ سے پریشان ہے, کیونکہ آپ جب تنخواہ برابر نہیں دیجیے گا, مناسب تنخواہ نہیں دیجیے گا, ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو وہ دکھی ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ مسجد کے امام کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں, لیکن حضرت باہر سے آئے, ان کی جھولی بھر کر کے آپ نے ان کو بھیج دیا, یہ تو راضی ہو گئے, لیکن کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا ذمہ وار عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ راضی ہو گیا آپ سے؟ کبھی نہیں ہوگا. جب پیغمبر اعظم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے عائشہ, جب تم کھانا بناؤ اور کھانا میں جب سالن بناؤ تو سالن میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا کرو, شوربہ زیادہ بنا لیا کرو, تاکہ تمہارے محلے میں پڑوسی جو تمہارا ہے وہ ان کے یہاں بھی تھوڑی سی سبزی پہنچا دیا کرو, پتہ نہیں اس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے. اے مسلمانوں, تم اپنے سب سے پہلے پڑوسی کا خیال رکھو. یہ مت دیکھو وہ ہندو ہے, یہ مت دیکھو وہ مسلمان ہے, یہ مت دیکھو وہ سکھ ہے, یہ مت دیکھو عیسائی ہے, بلکہ صرف یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے. وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اگر تم انسان ہو, تم میں انسانیت ہے,
تمہارے دل میں میری محبت ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. جب پڑوسی کا خیال رکھتے ہو تو اپنے محلے والے کا خیال رکھو. جب محلے والے کا خیال رکھتے ہو, پڑوسی کا خیال رکھتے ہو, جس امام کو پانچوں وقت میں آگے کر کے یہ کہتے ہو جب تو دیت بحاظل امام, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف, پتہ چلا امام صاحب نے نیت کی اللہ اکبر, کیا اللہ اکبر. اب بیچارہ وہ من من میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا گھر کی پریشانی کو گنتی کر رہا ہے, یہ تو امام صاحب ہی جانے, غلط تو نہیں ہے. عوام صاحب کو کیا پتا, عوام صاحب تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. پتا چلا پڑھانے کی 2 رکعت پڑھا دیا 4 رکعت. جب عوام صاحب سے پوچھا, تھوڑے سے شک ہوا حضرت کہ کتنی رکعت نماز ہوئی ہے. بولے حضرت آپ کو 2 رکعت پڑھانی چاہیے تھی لیکن 4 رکعت نماز آپ نے پڑھا دی. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ بولے آپ کو پتہ نہیں ہے میری 4 دکانیں ہیں. کتنی دکانیں ہیں؟ 4 دکانیں ہیں. جب 1 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو 1 دکان کی پوری حساب فائنل, دوسری رکعت میں دوسری دکان کی حساب فائنل, تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب فائنل, اور چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب فائنل. تو میں نے پورے 4 دکان کی حساب کر لیا, تب آپ نے سلام پھیرا. مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہوئی. اے مسلمانوں, آج ہمارے سماج کی یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جب تمہاری ذہن خود محفوظ نہیں, تمہارا در و دماغ خود محفوظ نہیں, جب تم خود شانت سے نہیں رہتے ہو اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی, تو پھر 5-10 ہزار 15 ہزار روپے کمانے والا امام کیسے شانت رہ سکتا ہے؟ اس کی ذہن و فکر کیسے شانت رہ سکتا ہے؟ جب اس کا گھر شانت نہیں رہے گا, اس کی فیملی شانتی سے نہیں رہ سکتا, نہیں جی سکتا. تو یاد رکھنا مسلمانوں کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں جس کا گھر شانتی سے رہ سکتا ہے. سبحان اللہ بے شک. لیکن اس پہ کوئی دھیان دینے والا نہیں, اس پہ کوئی دھیان دینے والا نہیں. لیکن اگر سچ بات کہہ دی عوام کی نظر میں, وہی امام چبھ گیا. اور یہ امام صاحب نے ایسی بات کی, ہماری برائی کری ہے, امام صاحب کو جلدی سے حساب کر کے نکالو. تو شاید کہتے ہیں کہ سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے, ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے, کس قدر بے حیا ہو گئی ہے یہ دنیا, سچ کہنے والا عالم برا لگتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, آج ہمیں چاہیے کہ اپنے سماج کے اندر جو کچھ بھی خرابیاں ہیں اسے ختم کرنی چاہیے. آج آپ کو معلوم ہے ہمارا اسلامی ڈریس بیٹی بھتیجی بہنوں کے لیے کیا ہے؟ کرتا پیجامہ, جس کو سوٹ شلوار کہتے ہیں, ہے نا. لیکن اگر ایک عالم دین نے دیکھ لیا ایک بیٹی کو, ایک بھتیجی کو, ایک بہن کو کہ جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے, کہہ دیا بیٹا یہ مت پہننا, جا کر کے کرتا پیجامہ پہن کر کے آؤ. اگر اس نے کہہ دیا اپنے گھر میں کہ مولانا نے یہ کہہ دیا, فوراً مولانا کے اوپر الزام آ جائے گا کہ مولانا نے میری بیٹی بھتیجی کو چھیڑا ہے. حضرت قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, یہ بات صرف بناوٹی نہیں ہے بلکہ یہ بات گزری ہے. حضرت میں نے کسی کو یہی سوجت روڈ میں, جو سوجت روڈ میں مدینہ مسجد ہے اسٹیشن کے پاس ہے نا, وہاں پہ میں نے کسی مولانا صاحب کو وہاں پہ رکھوایا, اور میرا مشن اور میرا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ وہاں رہیں یا نہ رہیں, لیکن جو غلط ہے غلط کو غلط کہیے گا. ان کو رکھا, اتفاق سے میں گھر چلا گیا. 10 دن کے بعد خبر آتی کہ لڑکیوں کو چھیڑ دیا. پوچھا لڑکی کی عمر, تو پتا چلا وہی 10-12 سال. میں اس ٹائم میں کچھ نہیں کہا, میں نے مولانا کو خود میں نے اپنی جیب سے کرایہ دے کر کے ان کو گھر بھیج دیا. بیچ میں کہیں نہیں روکا. وہاں سے آیا, آنے کے بعد جس نے مجھے فون کیا تھا پہلے ان سے روبرو ہو کر کے پوچھا, کیونکہ وہاں قریشی زیادہ رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ پھر
میں نے اس بچی کو کہا کہ ایک بار بلائیے تو کیا بات ہے، کیونکہ میری ذہن میں ایسا نہیں کہ کسی نے کچھ کہا اور لے کر کے اڑنا اور دوڑنا شروع کر دیا، جب تک تحقیق نہیں کرتا تو اس کا جواب نہیں دیتا۔ بچی کو بلوایا، کہا بیٹا آپ کو حضرت نے کیا کہا تھا؟ بولے حضرت نے یہ کہا تھا کہ بیٹا یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے مدرسے میں مت آنا۔ ان کا اور کچھ کہا تھا؟ ٹھوکا بھی تھا؟ نہیں۔ کچھ غلط سلط باتیں کہی تھی؟ بولے نہیں۔ میں نے اس انسان کو ہاتھوں ہاتھ کہا کہ ایک بات بتائیے، یہ بچی کیا کہہ رہی ہے اور آپ نے مجھے فون پہ یا ابھی کیا کہا؟ کیا عالم دین کی عزت نہیں ہے؟ کیا عالم دین کے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ کیا عالم دین کی گھر میں بہن نہیں ہے؟ کیا عالم دین کے گھر میں بھتیجی نہیں ہے؟ آپ کی بہن بیٹیاں باہر جا کر کے رنگریلیاں منائے، بہت اچھا، لیکن عالم دین اگر اصلاح کر دے تو ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا۔ سبحان یہ اللہ، کیسی ناانصافی ہے صاحب؟ یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے مدرسے میں بہت ایسی بچیاں ہیں جو جینس پہن کر کے آتی ہیں، اور میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اب کہنا میرا کام ہے، اگر وہ ماں باپ یا وہ بچی نہ سمجھیں تو وہ ذمہ داری بھی میری نہیں ہے۔ ہاں اگر ماحول اور عوام نے ساتھ دیا تو وہ بچی کیسے جینس پہنتی ہے ہم بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں پہن سکتی کیونکہ ان کے اوپر تاکید ہونی چاہیے۔ اور آج کی تاریخ میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، ہر بات پہ، چاہے ہندو ہو یا مسلم، کوئی بھی بہن اور بیٹی ہو، اگر ان کا جو ہے کہیں ہوتا ہے بلاکار ہو گیا، کہیں ہوتا ہے ریپ ہو گیا، کہیں ہوا چھیڑ خانی ہو گیا، اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی قیمتی چیز ہو، کون سی چیز؟ قیمتی چیز ہو تو قیمتی چیز کو سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیسے رکھا جاتا ہے؟ سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ حفاظت سے، کہیں کوئی ڈاکو آ کر کے اور ڈاکہ ڈال کر کے نہ چلا جائے۔ اور جب کوئی بہت زیادہ محترم چیز ہو، محترم سمجھتے ہیں نا، عزت والی چیز ہو، تو اس کو تو ہمیشہ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے محترم بنایا، انسان وغیرہ کے علاوہ، جیسا کہ خانہ کعبہ ایک پتھر ہے نا صاحب، پتھر ہی تو ہے نا، یا اور کچھ ہے؟ ایک پتھر کی بنی ہوئی کوٹھڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محترم بنایا تو اس کے اوپر غلاف ڈال دیا، ہے نا؟ اور اللہ کا کلام جسے کہتے ہیں قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ ان 3 کتابوں کا ذکر کہیں نہیں آیا احترام سے رکھو، عزت سے رکھو، غلاف میں رکھو، ایسا رکھو ویسا رکھو، کوئی ذکر نہیں۔ لیکن قرآن مقدس کا ذکر آیا، اور دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے قوم مسلم کے کہ قرآن شریف کو کیسے رکھنا چاہیے، غلاف میں رکھنا چاہیے، پیٹی میں رکھنا چاہیے، بکسا میں رکھنا چاہیے، بے ادب نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر قرآن مقدس یہ ہے تو قرآن مقدس کے اوپر دوسری کوئی کتاب نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیزیں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عورت کیا ہے؟ عورت۔ تم ان کو جتنا زیادہ پردے میں رکھو گے، ان کی عزت اتنی ہی زیادہ محترم ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی عزت کی بلندی اگر دیکھنی ہے آپ کو تو پہلے بھی آپ نے سنا ہے، لیکن ایک شبد میں سن لیجئے، اگر آپ باحیا اور پردے دار بن جائیں تو وہ ماں اگر بنتی ہے، تو بیٹا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عبد القادر جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کن کا جیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں
نیک ہو صالحہ ہو تو بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ عبدالقادر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، کہنے کا اصل مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے سماج میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور یہ غلط فہمیاں کو دور کر